أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان اپنا کلام یعنی قرآن کریم بھیج دیا، عطا فرما دیا۔ ایک روشنی ہے، قرآن ایک وہ روشنی ہے کہ جس پر چل کر لوگ اندھیرے سے اجالے کی طرف آتا ہے، جس پر چل کر لوگ خسارے سے جنت کی طرف آتا ہے، کہ جس پہ چل کر لوگ شرک و کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے، کہ جس پر چل کر لوگ غیر اللہ سے اللہ کی طرف آتا ہے، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی طرف آتا ہے۔ تو جو اپنے خالق کی طرف، مالک کی طرف، روشنی کی طرف، کامیابی کی طرف، جنت کی طرف آئے گا، وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے قرآن کریم کامیابی والی کتاب ہے اور اس سے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ہاں، جب قرآن کو ہم پس پشت کر دیں گے تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہے کہ یہ جس وقت جس طرح سے جنت کے لیے ہمارے لیے اللہ سے حجت کرے گا، اینڈ یہ ایسا نہیں کرے گا اگر ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو قرآن ہمیں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ قرآن ہمیں تنہا چھوڑے، ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کو اپنی ذکر میں، اپنی فکر میں، اپنی تلاوت میں شامل کر لیں، داخل کر لیں، اور اسی کے تخیلات میں رہیں اور اسی پر عمل کرنے کے کوشاں رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کامیاب کریں گے۔ آئیے آج قرآن کریم کی دو سورتیں، سورت کہف اور سورہ بقرہ، اس کی فضیلت کی تعلیم کی جا رہی ہے، توجہ فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو یاد کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں بھی پڑھی جائے وہاں شیطان ہو تو فوراً نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہو تو فوراً نکل جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا کہ تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہ ان کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا کہ تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو المنذر یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو المنذر یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، المنذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، گویا اس جواب پر شاباشی دی اور ارشاد فرمایا، ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو ہے اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی، اس کتاب میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا۔
یہ آیتیں جس مکان میں 3 رات تک پڑھی جاتی رہیں شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ فائدہ 2 آیتوں کے کافی ہو جانے کا 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان کا پڑھنے والا اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا، دوسرا یہ کہ یہ وہ 2 آیتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ محترم بزرگوں دوستوں، سورہ کہف دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ میں آپ نے سنا کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا، اور سورہ بقرہ کی وجہ سے جس گھر میں تلاوت کی جائے گی اس گھر میں جن شیطان وغیرہ نہیں آئیں گے۔ خود شیطان نے کہا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، جیسا کہ ابھی آپ نے تعلیم میں سنا، خود شیطان نے کہا کہ تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی حدیث شریف سے پتہ چلا ہے کہ آیت الکرسی قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، آخری 2 آیتیں ہیں کسی رات میں بھی پڑھ لینے پر وہ کافی ہیں۔ آئیے آج عہد و پیمان کر لیں، عہد و پیمان کریں، اس مجلس سے اٹھنے کے ساتھ ہی اپنے مقام پر پہنچ کر ہم ہر رات قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات بھی محفوظ رکھے، صبح تک محفوظ رکھے، اور پھر صبح میں اس کی تلاوت کریں کہ اللہ ہم کو شام تک محفوظ رکھے، اور دنیا میں جب تک رہنا ہے حفاظت کے ساتھ رہنا ہے۔ حفاظت کرنے والی کتاب، حفاظت کرنے والا کلام قرآن کریم ہے، اس کی تلاوت کو ضروری اور لازم بنا لیں تو انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔